लेकिन आज मैं आपको किसी भी किस्म की कोई लड़ाई झगड़े वाली कोई वीडियो नहीं दिखाना चाहता जिसमें पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे के साथ गुथम गुथा हो रहे हो, लड़ रहे हो। आज आपको मैं लिए चलता हूँ 2 साल पहले, 2.5 साल के पहले, जब इमरान खान साहब पर नेशनल मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई थी। और उस वक्त आपको याद है कि जब इमरान खान साहब जो है वो अपना खिताब जो है वो सोशल मीडिया पर किया करते थे, एक बहुत मशहूर मारूफ उनकी वीडियो है जिस वक्त उन्होंने कुछ ऐसी बातें की थी कि जिसका जवाब ISPR ने दिया था। और फिर उन्होंने ISPR के जवाब में कौन सी वीडियो पे क्या बातें की थी, आप ज़रा ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर हम तबसरा करेंगे। आपने कोई पीछे, मैं जब जेल में था तो बातें की, मैं उनके कोई जवाब देना चाहता हूं आपको। देखें, आपने ऐसी बातें की कि सबसे पहले कहा जी मैं दोगला हूं, कि मैं एक तरफ कहता हूं फौज मेरी है और दूसरी तरफ मैं उसकी तनकीद करता हूं या जो भी बुरा भला कहता हूं। आपने कहा कभी फौज को दुश्मन ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितने मैंने पहुंचाया। दूसरा आपने रिमार्क पास किया। और तीसरा आपने कहा कि हम अब क्रश करेंगे इनको। देखिए ISPR साहब, मेरी जरा गौर से बात सुन लें। आप जब पैदा भी नहीं ना हुए थे तब मैं अपने मुल्क को दुनिया में रिप्रेजेंट करता था। मैंने अपने मुल्क का दुनिया के अंदर सर ऊपर किया, इज्जत दिलवाई अपने मुल्क को। उठा के देख लें, आप भूल गए होंगे, आप पैदा नहीं हुए होंगे, जरा पता चलवा लें कि इमरान खान ने क्या पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत ऊपर की या नीचे की। और आपको यह पता होना चाहिए कि जब वॉर ऑन टेरर हुई और जो पाकिस्तान की मिट्टी पलीत हुई दुनिया में कि हमारे क्या जी फौज दोगली है, क्योंकि तब मुशर्रफ का मार्शल लॉ था, ये हमारे से झूठ बोलती है, करती कुछ है कहती कुछ है, डॉलर्स हमारे से लेती है और दोगली गेम खेलती है। डबल गेम, दोगला तब नाम इस्तेमाल होता था, पाकिस्तान को वर्ड ही दोगला इस्तेमाल करते थे, डबल गेम का नाम करते थे। जरा इंटरनेशनल मीडिया देखें, किसने अपनी फौज को सबसे ज्यादा जिसकी हिफाजत की, किसने अपनी फौज के साथ इंटरनेशनल मीडिया पे खड़ा हुआ। जब उसामा बिन लादेन, जब वो एबटाबाद में जो वो हादसा हुआ, आपको पता है बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के ऊपर जो गुजरिया आप अंदाजा नहीं लगा सकते। उन्होंने कहा हमारे से पैसे ले रहे हैं और उसी को अपने एकेडमी के पास एबटाबाद में पाला हुआ है। जो हमें जिल्लत मिली तब कौन बोला आपके लिए? यहां तो कोई सांप सूंघ गया था, यहां तो आर्मी चीफ के मुंह से चूनी निकल रही थी, यहां तो कोई बोलता ही नहीं था, ना प्राइम मिनिस्टर तब वो गिलानी था ना जरदारी। 4-5 दिन सन्नाटा छाया हुआ था, वो आके मार के चले गए, हमारे मुल्क में दुनिया में जलील हुए हम। मैं बोला था, मैं सारी जगह अपनी फौज को डिफेंड किया है। मेरे 3.5 साल में देखें कि पाकिस्तान फौज का इमेज ऊपर था या नीचे था। जरा उठा के देखें, आपके सामने है वो है। क्या फौज का इमेज ऊपर गया या नीचे गया? फौज को लोग पसंद करते थे। जब एक आर्मी चीफ ने मेरी कमर में तो चाकू मारा, लेकिन पाकिस्तान के बदनाम तरीन मुजरिमों को आके ऊपर बैठा दिया, तो क्या मेरी वजह से फौज को बुरा भला कहा गया या उस आदमी की वजह से जिसने, उसने क्या समझा कि लोग ये बताए ना, क्या लोग चूंटियां हैं? क्या लोगों में अकल नहीं है? क्या लोग बेवकूफ हैं कि जिधर आप लगाएंगे उधर लग जाएंगे? क्या लोग 30 साल से इन लोगों को नहीं जानते थे? इसी फौज ने, मैंने अपने कानों से सुना हुआ है, जब मुझे ISI ने ब्रीफिंग दिया कि इन्होंने कितना, अब से नहीं 25 साल से मैं सुन रहा हूं कि कितना पैसा इन्होंने चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए हैं, कि जी अब चाइना से वापस आए तो या जरदारी ने ये डील की है तो फलानी प्रॉपर्टीज। हमें जो उन्होंने प्रॉपर्टीज दिखाई हैं वो इससे अरबों डॉलर्स के अंदर प्रॉपर्टीज हैं। और एकदम कह रहे हैं कि अब जनाब फैसला एक आर्मी चीफ ने किया है तो भेड़े साहब उधर चले जाएं और उसको कह के जी बड़ा अब बहुत अच्छा किया और अब इमरान खान बुरा ये अच्छा है। लोगों ने नहीं तस्लीम किया। मैंने नहीं बुरा भला कहा फौज को, जो आर्मी चीफ के एक्शंस थे उसने इस मुल्क इसकी हमारी फौज को बुरा किया, उसकी वजह से हुआ, मेरी वजह से नहीं हुआ। और यह कहना कि यह कौम एक्सेप्ट कर जाए उन लोगों को, किसने मेमोगेट किया था? क्या हक्कानी ने जाके अमरीकनों को नहीं कहा था, जो केस लगा था सुप्रीम कोर्ट में, कि मुझे, उन्होंने कहा जरदारी कह रहा है कि मुझे मेरी फौज से बचा लो, अमरीकनों को कह रहा है, ये मैंने कहा था। क्या जब नवाज शरीफ जाके छुप के काठमांडू में
موڈی سے چھپ کے ملاقات کر رہے کہ جی میری فوج کو نہ پتہ چل جائے, اور اس سے اور پھر وہ جو ڈان لیکس میں جب وہ کہتا ہے ڈان لیکس میں کہ جی دہشت گردی انڈورس کر رہا ہے ہندوستان کا اوپینین کہ فوج دہشت گردی کر رہی ہے, آپ ان لوگوں کو اوپر بٹھا دیں اور ہمیں کہیں کہ ہم ان ساروں کو تسلیم کر لیں, اور ہم اگر پروٹیسٹ کریں تو ہمیں جیلوں میں ڈال دیں, ہم پروٹیسٹ کریں ہمارے اوپر ایف آئی آر کاٹ دیں, ہم کچھ کریں آپ اینٹی اسٹیٹ ہمیں قرار دے دیں, لیکن آپ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں. مجھے گولیاں لگی ہیں, مجھے پتا ہے کس نے کون ذمہ دار ہے. کیا مجھے ایکس پرائم منسٹر جو سب سے بڑی پارٹی کا ہیڈ, مجھے یہ حق نہیں ملا کہ میں اپنی ایف آئی آر کٹوا سکوں؟ آئی ایس پی آر صاحب فرمان دے رہے ہیں کہ ہمارا تو بے بنیاد الزام لگایا گیا ہے. بھئی آپ ہیں کون کہنے والے؟ یہ کس نے آپ کو رائٹ دیا ہے؟ ملک کا آئین یہ کہتا ہے کہ جس کے اوپر واردات ہوتی ہے اس کا یہ رائٹ ہوتا ہے ایف آئی آر کٹوانا, تفتیش ہو, پھر وہ بے بنیاد بے قصور ثابت ہو جائے, بسم اللہ. لیکن آپ تو بیٹھ کے فرعون کی طرح فرمان پاس کر رہے ہیں کہ جی وہ تو میں نے تو غلط الزام, اور یہ کہنا کہ عمران خان جھوٹ بول رہا ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے. عمران خان کو 50 سال یہ قوم جانتی ہے. اس قوم کی تاریخ میں اگر کسی ایک آدمی کو اس قوم نے سب سے زیادہ پیسہ دیا ہے, جو سب سے زیادہ خیراتی کام, وہ عمران خان کر رہا ہے. اور وہ کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ دیانتدار آدمی ہے, وہ چوری نہیں کرتا پیسے, وہ سچ بولتا ہے. عدالت کے اندر جب میرا کیس لگا فلیٹ کا, عدالت نے سپریم کورٹ نے کہا صادق اور امین ہے. آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ یہ کہنا جی جھوٹ بول رہا ہے یا دوگلا ہے؟ آپ کو شرم آنی چاہیے. کبھی آئی ایس پی آر نے اس طرح کی باتیں نہیں کی. آپ تو کود کے آ گئے پالیٹکس میں, آپ پارٹی بنا لیں اپنی. اور میں اس کے علاوہ میں آخر میں کہ میں اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہوں کیونکہ مجھے بڑا غصہ ہے اس چیز کے اوپر کہ اس طرح کے الزام لگانے, اور آپ کو پتہ ہی نہیں آپ بات کیا کر رہے ہیں, اور اس آدمی پہ لگا رہے ہیں جس کو ہمیشہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی فوج مضبوط ہو. اور میں آپ کو یہ بتاؤں, میں ڈرامے نہیں کر رہا, کیونکہ میرے پیسے ملک سے باہر نہیں پڑے ہوئے. میں نے بھاگ کے, میرے اوپر 145 کیسز سے ملک چھوڑ کے باہر نہیں بھاگا. میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے ای سی ایل پہ نہ ڈالنا, میں ڈالو مجھے ای سی ایل پہ, میں جانا ہی نہیں چاہتا ملک سے باہر. اور میں یہ آپ کو دوسری بات بتا دوں, وہ لوگ جن کے پیسے باہر پڑے ہیں, جن کے ساتھ آج ہماری اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے, جن کا سٹیک ہی پاکستان میں نہیں, اب جب روپیہ 300 کراس کر گیا ڈالر, تو ان کو کیا فائدہ نقصان ہوا ہے؟ ان کی تو دولت ڈالرز میں پڑی ہوئی ہے, ان کو تو فرق ہی نہیں پڑا. لیکن سارا تنخواہ دار طبقہ, پولیس, سرکاری نوکر, ہمارے فوجی, ساروں کو آج ان کے گھروں میں پوچھیں کہ ان کے اوپر کیا حالات ہیں. پوچھیں نہ ذرا, ان کی بیویاں بیچاری جو بیچاری دیکھ رہی ہیں کہ قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں, ان کی جو, جب باجوہ نے ہماری گورنمنٹ گرائی تھی تو جو 100 روپیہ تھا وہ آج صرف مشکل سے 55-60 روپیہ خرید سکتا ہے. اس کی قیمت صرف 55 سے 60 روپے, اور اب روپیہ اور گرا ہے تو اب اور نیچے چلی جائے گی, مہنگائی اور بڑھ جائے گی. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ عمران خان ذمہ دار نہیں ہے. آج جس آدمی نے سازش کر کے گرایا وہ ذمہ دار ہے. اور اگر آپ میں برداشت ہو تنقید کی, کیونکہ تنقید سے اصلاحات ہوتی ہے. آپ ایک معاشرے سے, ادارے سے, ایک انسان, آپ تنقید ختم کر دیں وہ مر جاتا ہے. سوویت یونین کیوں ٹوٹی؟ کیونکہ وہاں تنقید ختم تھی. وہاں بھی اسی طرح کے, جس طرح آپ آج حرکتیں کر رہے ہیں کہ جو منہ کھولتا ہے اس کے اوپر پڑ جاتے ہیں, وہاں بھی یہی ہو رہا تھا, وہ ٹوٹ گیا. جو بھی معاشرہ آگے بڑھتا ہے اس کے اندر تنقید کی اجازت ہوتی ہے. ہم اپنے بچوں کی تنقید کرتے ہیں. یہ میں دوگلا نہیں ہوں. اگر میں اپنے بچوں کی تنقید, میں ان سے پیار کرتا ہوں, اپنے بچوں سے ان کی اصلاحات کے لیے تنقید کرتا ہوں. یہ کوئی فرعونیت نہیں ہے کہ آپ ہماری ضرورت نہیں, ہم کوئی آپ کی کمی ہے کہ ہم تنقید نہیں کر سکتے, کہ ہم تنقید کریں گے تو جناب اب اینٹی اسٹیٹ ہو گیا, غداری کا پرچہ ہو گیا. اور دیکھیں ہو کیا رہا ہے. یہ جو ہوا ہے, کان کھولیں اپنے اور آنکھیں کھولیں. یہ ملک کدھر جا رہا ہے, جس طرف جا رہا ہے. اس وقت ہے آپ کا کہ اندر سے اصلاحات ہو. یہ ڈنڈے مار کے اور یہ ہمیں سارے پکڑ دکڑ سے کچھ نہیں ہونے لگا, کیونکہ یہ اسی طرح کا کریک ڈاؤن ایسٹ پاکستان میں تھا, کچھ نہیں ہوا. کوئی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کو ڈنڈے مار کے اور جیلوں میں ڈال کے نہیں ختم کر سکتا. ناظرین کرام, یہ وہ زمانہ تھا جس وقت عمران خان صاحب پہ ابتلا کا جو ہے وہ ابتدا ہوئی تھی. یعنی اسٹیبلشمنٹ نے ان کا ناطقہ اس طرح بند کیا کہ ان کی گورنمنٹ کو گرا دیا.
جو تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ لے کر آگے، پھر اس کے بعد یہ جو رجیم چینج ہوا، یعنی پی ڈی ایم کی حکومت آ گئی، پھر پورے کا پورا باقی سلسلہ آپ کو پتہ ہے۔ نیشنل میڈیا پہ خان صاحب کی کوئی آواز جو ہے وہ سنائی نہیں دی جاتی تھی، جس طرح کہ اب تک وہی قدغن ہے، وہی پابندی ہے۔ لیکن اس آج کے دور میں اور اس دور میں یہ فرق تھا کہ عمران خان صاحب جو تھے وہ قید میں نہیں تھے، بلکہ وہ زمان پارک سے ڈائریکٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوتے تھے، اور آپ نے ان کی کئی مشہور و معروف جو ہیں وہ ویڈیوز بھی دیکھی ان دنوں۔ یہ جو ویڈیو زیر نظر آپ نے دیکھی ہے، یہ ویڈیو اس لحاظ سے مشہور ہوئی تھی کہ آئی ایس پی آر صاحب جو جنرل صاحب ہیں، ان کا ڈائریکٹ جواب جو دیا تھا پھر عمران خان صاحب نے، جس میں انہوں نے وہ مشہور و معروف جملے کہے تھے کہ آئی ایس پی آر صاحب آپ اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جس وقت میں نے ملک کا نام روشن کیا۔ تو ناظرین کرام، یہ ویڈیو بہت مقبول ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ، یعنی ملینز میں اس کے ویوز گئے تھے۔ آج میری نظروں سے گزری تو میں نے کہا چلیں آپ سے دوبارہ شیئر کرتے ہیں اور آپ کی یاداشت جو ہے وہ تھوڑا سا ریکال کرواتے ہیں آپ سے، اور دکھاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو شروعات ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ، یا پھر جو جب انہوں نے نو کیا تھا، ایبسلوٹلی ناٹ کیا تھا، یعنی نہ صرف امریکہ کو ایبسلوٹلی ناٹ بولا تھا بلکہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی انہوں نے ایبسلوٹلی ناٹ کہا تھا، اور کہا تھا کہ اب وہ دور ختم ہو گیا کہ جب آپ لوگوں کو اپنے اشاروں پر نچایا کرتے تھے۔ جو سابق جو وزیر اعظم ہوتے تھے یا جو حالیہ وزیر اعظم بھی ہوتے تھے، وہ آپ سے ڈکٹیشن لیتے تھے اور پھر وہی کام کیے جاتے تھے۔ تو عمران خان صاحب نے کم از کم اپنے تئیں اپنا جو رول تھا وہ نبھا کے بتایا۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی، عمران خان صاحب بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پر سوار ہو کر ضرور آئے تھے، لیکن جب انہوں نے اپنا رخ جب دیکھا، جب انہوں نے اپنی تبدیلی، جب انہوں نے کہا کہ نہیں اب مجھے اس طرح نہیں کرنا، اور ایک غیرت مند آدمی کا جو کردار تھا وہاں سے عمران خان صاحب کا جب شروع ہوا، تو پھر یہ ویڈیو جو تھی یہاں سے ابتدا ہوتی ہے، اور پھر انتہا جب آپ دیکھتے ہیں تو آج خان صاحب جیل میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کے جیل میں بیٹھے ہونے کے باوجود جو ہے عوام انہیں پوجتی ہے، عوام انہیں چاہتی ہے۔ ایک بقول وزیر اعظم جو ہے، جو ہمارے جو فارم 47 کے وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، وہ کہتے ہیں کہ یہ کلٹ ہے۔ تو ناظرین کرام، کلٹ بھی جو ہوتا ہے وہ بھی باشعور لوگ جو ہیں وہ جب کسی کو چاہتے ہیں تو پھر وہ کلٹ بھی بناتے ہیں، پھر وہ لیڈرز کی پیروی بھی کرتے ہیں۔ ناظرین کا بہت بہت شکریہ یہاں تک ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو میں، کسی اور موضوع میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔